بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کی دعا لڑکا کے لیے۔ اللہم هذه عقیقة فلان بن فلان دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لفلان بن فلان من النار۔ یہ عقیقہ کی دعا ہے لڑکا کے لیے۔ جب گھر میں لڑکا پیدا ہو تو اس کے 7ویں دن عقیقہ کرنی چاہیے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں کر پائے مالی تنگی کی وجہ سے تو 14ویں دن کر دے۔ اگر 14ویں دن بھی مالی تنگی کی وجہ سے نہ کر پائے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے نہ کر پائے تو 21ویں دن کر دینی چاہیے۔ اگر 21ویں دن بھی اگر مالی تنگی کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے نہ کر پائے تو پوری زندگی میں کبھی بھی کر دینی چاہیے، کیونکہ عقیقہ کرنے سے بچے سے بلا مصیبت پریشانی بیماریاں سب دور ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے عقیقہ کرنی چاہیے۔ یہ عقیقہ جب قربانی کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ عقیقہ کرنا واجب تھا، لیکن قربانی کا حکم نازل ہونے کے بعد یہ عقیقہ کرنا مستحب کے درجے میں ہے، مسنون ہے۔ لیکن اس سے اتنا فائدہ ہے کہ بچوں سے بیماری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، اس وجہ سے عقیقہ کرنی چاہیے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے کرنی چاہیے، اور اگر بڑے جانور میں گائے وغیرہ میں کر رہے ہیں تو 2 حصے لڑکے کے لیے کرنی چاہیے۔ اگر مالی تنگی کی وجہ سے اگر 2 بکرا نہیں کر پائے تو 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مالی تنگی کی وجہ سے 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ جب بچے کا عقیقہ کر دے تو بچے کے سر کو منوا دینا چاہیے اور اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے اور اس کے سر پر زعفران لگا دینا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے۔ اب یہ ہے کہ جب یہ کہ ذبح کرے، عقیقہ کے لیے جانور کو ذبح کرے تو اس وقت کی یہ دعا ہے، تو یہ دعا کو کیسے پڑھے؟ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے؟ تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ صرف زبان سے دل میں یہ نیت کر لے کہ میں فلاں لڑکے کی طرف سے یہ عقیقہ کر رہا ہوں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دیے، تب بھی عقیقہ ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آپ یا تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے، یا پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر لے، ذبح کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ اور بہتر یہی ہے کہ اس دعا کو بعد میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس جانور کے بدلے، اس کے خون کے بدلے، اس بچے کے خون کی بیماریوں، خون کے میں اندر جو بیماریاں ہیں، مصیبت پریشانی، اس کو دور کر دے۔ جانور کے گوشت کے بدلے اس کے گوشت کی بیماریوں کو دور کر دے، اس کے ہڈی کے بدلے اس بچے کی ہڈی کے بیماریوں کو دور کر دے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم عبادت کریں گے، نیک عمل کریں گے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم قربانی نہیں کیے اور اس سے پہلے ہی دعا کر رہے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے نماز کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما۔ تو جب ہم قربانی کیے ہی نہیں، جب ہم ذبح کیے ہی نہیں اللہ کے نام، اللہ کے لیے جب ہم یہ نیک عمل کیے ہی نہیں، پہلے سے ہم قبولیت کی دعا کیسے کریں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ جانور کو پہلے ذبح کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ طریقہ یہی ہے کہ پہلے عمل کرے، نیک عمل کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے اس کی قبولیت کے لیے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پہلے جانور کو ذبح کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اس طریقے سے اللہم هذه عقیقۃ فلان ابن فلاں، فلان ابن فلاں، یہاں پر بچے کا نام لینا ہے
باپ کے نام کے ساتھ، جیسے بچہ کا نام ہے عبداللہ اور اس کے باپ کا نام ہے عبد الرحمن، تو یہاں پر لینا ہے عبداللہ بن عبد الرحمن. پھر دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لفلان ابن فلان. یہاں پر بھی بچے کا نام لینا ہے، لی عبداللہ بن عبد الرحمن من النار. اس طریقے سے دعا پڑھیں اور پھر یہ عقیقہ مکمل ہو گیا. ہونے کے بعد پھر بچے کے سر کو منڈوا کر اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرے، اس کے سر پر زعفران لگا دے. یہ طریقہ ہے.